أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ ہمارا چوتھا سبق ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، قد تحقیق، یقیناً، مکر مکر کیا، تدبیر کی، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، یقیناً ان سے پہلے لوگ بھی مکر کر چکے ہیں۔ فأتی اللہ، فأتا تو اللہ تعالیٰ آیا، بنیانہم ان کی عمارت پر، من القواعد بنیادوں سے، فخر تو گر پڑی، علیہم ان پر، السقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، فأتی اللہ تو اللہ کا حکم آیا، فأتی اللہ
اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ان کی عمارتوں کی بنیادوں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ان کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ گری، وَأَتَاهُمْ العذاب، اور عذاب ان پہ آیا، من حیث، جہاں سے لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی ایسی جگہ سے ان پہ عذاب آپ پہنچا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی۔ ثم، پھر، یوم القیامت، قیامت والے دن، یخزیہم، یخزی، اخزا یخزی، وہ رسوا کرے گا ہم انہیں، ویقول، اور کہے گا، این شرکائی، میرے شرکا کہاں ہے، الذین کنتم تشاقون، جن کے ساتھ تم ضد کیا کرتے تھے، فیہم، ان کے بارے میں، ان فرمائے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شرکا جن کے متعلق تم بڑی ضد کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ میرے شریک جن کے لیے تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے، ضد کیا کرتے تھے۔ قال، کہیں گے، الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، ان الخزی، الیوم، بے شک رسوائی ہے آج کے دن، والسوء علی الکافرین، اور برائی ہے کافروں پر، یعنی جن لوگوں کو علم دیا گیا اس دن وہ کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر، الذین، جو لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، تتوفاہم، انہیں پورا لے لیں گے، الملائکۃ، فرشتے، یعنی فرشتے ان کی روح قبض کر لیں گے، ظالمی، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں گے اپنی جانوں پر، فرشتے ان کی روح نکالیں گے اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں گے، جن کی روحیں جو ہے فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا تھا، فَأَلْقَوْا، تو ڈال دیں گے وہ، السلام، سپردگی، ما کننا نعمل، کہ ہم عمل نہیں کرتے تھے، ما کننا نعمل، ہم عمل نہیں کرتے تھے، من سوء، کوئی برائی کا بھی، کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، تو اس موقع پہ لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، بلا، کیوں نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، اسے جو تم عمل کرتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، فلبئس مثوى المتکبرین، تو البتہ بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہاں پہ رہو، تو وہ تو بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وقیل، اور کہا گیا، للذین، ان لوگوں سے، اتقوا، کہ جو ڈرتے رہے، ماذا، کیا ہے وہ چیز، انزل ربکم، جو تمہارے رب نے نازل کی ہے، یعنی جب متقیوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالو، تو انہوں نے کہا، خیرا، خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بلائی ہے، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، سب سے بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ بہترین ہے پرہیزگاروں کا گھر، متقین کا گھر جو ہے وہ بہترین ہے، اچھا ہے، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گی، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، لہم، ان کے لیے ہوں گے، فیہا، اس میں، ما یشاؤون، جو کچھ وہ چاہتے ہوں گے، کذالک، اسی طرح، یجزی،
بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ الذین، وہ لوگ جو تتوفاہم، پورا لے لیتے ہیں انہیں، الملائکۃ، فرشتے، یعنی ان کی روح قبض کر لیتے ہیں، موت دیتے ہیں، طیبین، اس حالت میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی جن کی روح فرشتے پاکیزہ ہونے کی حالت میں نکالتے ہیں۔ یقولون، وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں، سلام، سلامتی ہو، علیکم، تم پر، ادخلوا الجنہ، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے کی وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے رہے۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا، مگر یہ کہ ان تأتیہم الملائکۃ، آ جائے ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آ جائے امر ربک، تیرے رب کا حکم، کذالک، اسی طرح، فعل الذین، ان لوگوں نے کیا، من قبلہم، ان سے پہلے، وما ظلمہم، اور نہیں ظلم کیا ان پہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، البتہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، مگر انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ فَأَصَابَهُمْ، فَأَصَابَ، تو پہنچی انہیں، سیئات و برائیاں، ما، اس کی جو عملو، انہوں نے عمل کیے، وحاق، اور الٹا آ پڑا، بہم، ان پر، ما کانوا یستہزئون، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان پر الٹا آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر ان پر ان کے اعمال کی برائیاں آ پڑی اور ان پہ الٹا آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب تفسیر کی طرف جائیں گے، مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے کے منکرین قرآن، نبی اور اسلام کے مخالفین، خصوصاً مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی، اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھایا، لوگوں کو بھی سمجھایا کہ جس طرح آج تم مخالفت کر رہے ہو، اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، تو وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہو کے جہنم رسید ہو گئے۔ اسی طرح اگر تم بھی انہی کے راستے پہ چلو گے، نقش قدم پہ چلو گے، اللہ کے دین اور پیغمبر خدا کی مخالفت نہیں چھوڑو گے، تو تمہارا انجام بھی پہلے لوگوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ نے اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی، جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باطل پروپیگنڈا مشرکین مکہ کا ایک اہم ہتھیار تھا۔ کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کا لقب دیتے، کبھی آپ کو ساحر کا لقب دیتے، کبھی نعوذ باللہ مجنون قرار دیتے، تاکہ لوگ آپ کی طرف رغبت نہ کریں، لوگ آپ کے قریب نہ آئیں۔ اس کے علاوہ جو
مٹھی بھر مسلمان تھے ان پہ تشدد بھی کیا جاتا، ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی، ذہنی طور پہ پریشان کیا جاتا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، باہر سے آنے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک دیا جاتا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہونے دیتے۔ اور شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے اور شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے اس قسم کا انتظام کر رکھا تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکے۔ وہ جانتے تھے کہ جسے ایک مرتبہ آپ کی صحبت حاصل ہو گئی وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ حجر کے آخری حصے میں لفظ عزین کی تشریح میں نے آپ کو بتایا تھا ان بدبختوں نے علاقے تقسیم کر رکھے تھے کہ فلاں راستے سے تم روکو لوگوں کو، فلاں جگہ پہ ہم بیٹھیں گے، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ چنانچہ دو صحابیوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کوشش کی تو انہیں سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مکے پہنچ کر انہوں نے کسی معمولی حیثیت کے آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو وہیں پٹائی شروع ہو گئی۔ حضرت عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جس زمانے میں وہ مکہ پہنچے تو اس وقت جراء علیہ قومہ، آپ کی قوم آپ کے سخت مخالف تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے، تم اپنی اسلام کا برملا اظہار نہ کرو، اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، کہ جب تمہیں خبر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما دیا تو ہمارے پاس آ جانا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اہل اسلام مدینہ طیبہ پہنچ گئے، وہاں آپ کے قدم جم گئے، کفار مکہ کو بدر کے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ لوگ مدینے پہنچ کر اپنے مسلمان بھائیوں میں شامل ہو گئے۔ تو بہرحال یہاں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ پرانے مشرکوں نے بڑی بڑی تدابیر اختیار کی ہیں، اور آج کے مشرک بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے دین اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مٹھانا چاہتے ہیں، نبی کے مشن کو ناکام بنانے پہ کمر بستہ ہے۔ مگر تم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مشن پہ قائم رہو، ان کی رسوائی کا وقت آنے والا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک چال بازی کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے خدا کے دین کے خلاف بڑی سازشیں کی، غلط پروپیگنڈا کیا، راستوں میں بیٹھے، حتیٰ کہ جنگ و جدل نوبت پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نمرود اور فرعون کی مثالیں بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے خلاف کیسی کیسی تدبیریں کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام خدا کا نام لیتے تو نمرود کہتا کہ تمہارے خدا کا مقابلہ میں کروں گا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا مینار تیار کیا جائے جس پہ چڑھ کے میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا مقابلہ کروں گا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نمرود نے اس مقصد کے لیے 7500 فٹ بلند مینار جو ہے تعمیر کرایا تھا، لیکن اس پہ چڑھ کے مقابلہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز آندھی بھیجی کہ مینار کی چھوٹی ٹوٹ کر دور پانی میں جا گری اور باقی حصہ بھی منہدم ہو گیا، اور جس کے نیچے ہزاروں آدمی کچلے گئے۔ بعض کے دماغ خراب ہو گئے، بعض کی زبان ہی بدل گئی، وہ زبان سے کچھ کہنا چاہتے تھے، ادا کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ فرعون نے بھی اپنے وزیر سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کراؤ تاکہ میں اوپر چڑھ کے
موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں۔ یہ سب پہلے لوگوں کی چالیں تھیں جو انہوں نے اللہ کے سچے دین کے خلاف اختیار کی ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ بھی کام کر رہی تھی۔ جب منکرین خدا اور رسول نے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تو فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے اکاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں پہ آیا، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے ان پر ان کی چھتیں ہی گر پڑی اور ان کی تمام تدبیریں جو ہے ناکام ہو گئی۔ یہ اصل میں مکے والوں کو تمثیل کے طور پہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ پرانی اقوام میں سے بھی جس کسی نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ بنیاد کو ہی اکھاڑ کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان پر ایسی جگہ سے اللہ کا عذاب آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ لہذا اگر تم بھی پرانے مشرکین کے روش پہ چلو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مکہ فتح ہو گیا اور وہاں سے مشرکین کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ کے دین کے خلاف سازشیں ابتدا سے ہی ہوتی رہی ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ بھی تدبیریں اختیار کرتے رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے بھی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور اس کے بعد بھی ہر دور میں اسلام کے خلاف بڑے بڑے منصوبے بنتے چلے گئے، اور آج بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں ہوتی رہتی ہے۔ کئی اسکولوں اور کالجوں کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کئی ہاسپٹل کی آڑ میں اسلام مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، انسانیت کے نام پر، اور یہ نام نہاد خیرخواہ لوگ اصل میں دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دشمنان دین کا دنیا میں تو یہ حال ہوا، ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اس دنیا میں مشرکین شرک کی حمایت میں زمین اور آسمان کے قلابے جو ہے وہ ملاتے تھے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، یقول وَإِنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، بتاؤ بھائی آج میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے، میرے نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، شریکوں کی حمایت کیا کرتے تھے، ان کو بلاؤ تاکہ تمہاری مدد کریں۔ تو اس وقت قال الذین اوتوا العلم، اہل علم کہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم کی روشنی عطا فرمائی اور وہ کفر شرک سے بیزار رہے، وہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، بے شک آج کے دن کی رسوائی اور برائی یعنی عذاب کفر کرنے والوں پر ہے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کے شریک ٹھہرانے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آج قیامت کے دن بھی ان کے مقدر میں رسوائی اور ذلت ہے۔ تو کافروں کی حالت یہ ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کو اس حالت میں موت دی کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ کفر اور شرک سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہے جس کا ارتکاب کر کے وہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کے مرتکب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر الحیات ومن شر الممات، اے اللہ میں بری زندگی اور بری موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ بری زندگی یہ ہے کہ انسان پوری زندگی برے عقیدے میں مبتلا رہے، اور بری موت یہ ہے
کہ اسی برے عقیدے پہ خاتمہ ہو۔ ایسا شخص جو ہے توحید خدا سے خالی کیا، لہذا اس سے بری موت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ لوگ دنیا میں اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے، انہوں نے کفر اور شرک کا راستہ پکڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو دنیا میں یہ کفر اور شرک میں مبتلا رہے، مگر قیامت کے دن اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، اس وقت اپنی اطاعت اور کفر شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم تو دنیا میں برائی کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ علیم کل ہے، تمہاری ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تم دنیا میں کفر اور شرک پہ بضد رہے، لہذا آج تمہارا انکار کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ جب وہ زبان سے انکار کرے گا تو زمین، انسان کے جواریں وہ دوسری چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ زمین، پہاڑ، درخت بول کے کہیں گے یہ شخص نے فلاں مقام پہ فلاں گناہ کیا، ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ گواہ بن جائیں گے، اس کی کوئی بات نہیں چل سکے گی۔ پھر ارشاد ہوگا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، تمہیں اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر گیٹ سے مختلف جرائم کے لوگ جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، انہوں نے غرور اور تکبر کی وجہ سے انبیاء کی بات کو تسلیم نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو معمولی چیز سمجھ کے ٹھکرا دیا، تو فرمایا کہ تمہارے تکبر کی صدا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے ایندھن بن جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد اہل ایمان کی موت کی حالت کو بیان کیا گیا، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو ڈرتے ہیں۔ تقوی کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے کفر، شرک اور نفاق سے بچے، پھر ہر باطل عقیدے سے پرہیز کرے، پھر کبائر سے، اور پھر صغیرہ سے بھی بچ جائے، تو متقین کی یہی نشانی ہے۔ گویا تقوی کی پہلی سیڑھی کفر اور شرک سے پرہیز ہے، جو شخص ان سے نہیں بچتا وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جب بچنے اور ڈرنے والوں سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا چیز اتاری ہے، قالوا خیرا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام وہ تو سراسر خیر اور باعث برکت ہے اور یہ بے پایاں رحمت کا حامل ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تھا، پھر وہ آپ ایمان بھی لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وہ کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ملاقات کے لیے ام ایمن کے پاس گئے تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے سمجھا کہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے یا شاید آپ کے بعد انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ پھر جب انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی اس وقت بڑے آرام اور راحت میں ہے، مجھے آپ کی طرف سے کوئی تشویش نہیں ہے، بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو وحی الہی کا سلسلہ بھی جاری تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے، ہم اس کی برکات سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ دیدہ ہو گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو چیز اپنے نبی پہ نازل ہوتی تھی
وہ سراسر خیر اور برکت تھی، اور اب ہم اس خیر اور برکت سے محروم ہو چکے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی جو سراسر خیر ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت کی روشنی حاصل کریں، اچھی اچھی باتیں سیکھیں۔ انسان وحی الہی کے ہر وقت محتاج ہے، اسی لیے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایسی چیز ہے جو زندگی کے ہر موڑ پہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور ان کی بہتری کی سامان پیدا کرتی ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کام کیا یقیناً ان کے لیے بلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا۔ جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انہیں نیکی کی مزید توفیق ملتی ہے اور انہیں روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا دنیا میں بھی انہیں نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ملتا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو ہے ہی بہت بہتر، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر وہ بہت ہی خوب ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وہاں ان کے نفسوں کی پسندیدہ ہر چیز ہوگی، اور وہ گھر کون سا ہے؟ جنات عدن يدخلونها، وہ رہائش کے باغات ہیں جن میں متقی لوگ داخل ہوں گے۔ عام باغات تو صرف جنگل کی طرح ہوتے ہیں جن میں پھول بوٹے اور درخت ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کی سہولت موجود ہو، لیکن رہائشی باغات میں رہائش کی تمام سہولتیں موجود ہوتی ہے اور انہیں زیادہ قرینے سے سجایا جاتا ہے تاکہ وہاں رہنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو فرمایا متقیوں کے لیے بہتر گھر رہائشی باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، آسائش کی ہر چیز موجود ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں پر جسمانی اور روحانی راحت کی ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، ان کا ہر پسندیدہ سامان وہاں موجود ہوگا، اور یہ چیز ان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہوگی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ عام تقوی اختیار کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جو بھی کفر شرک اور نفاق سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی انعامات عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے انعامات ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ اس وقت طیبین، پاک صاف ہوتے ہیں، طیبین وہ اس وقت پاک صاف ہوتے ہیں، یعنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی وہ کفر شرک نفاق اور بدعقیدگی سے پاک ہوتے ہیں۔ نجاست تو شرک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک تو ناپاک ہے، اور یہ ناپاکی باطن کی ناپاکی ہے، ان بدبختوں کی روح دل اور دماغ جو ہے پلید ہے۔ سورہ حج میں فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بت پرستی کی گندگی سے بچو۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کے طہارت کے اصول میں عقیدے کی طہارت کو اولیت حاصل ہے۔ اگر روح پاک نہیں تو جسم 1000 مرتبہ دھونے اور خوشبو لگانے سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ یہ بات واضح ہے کہ کتا اور خنزیر جو ہے ناپاک ہے، ان کو کتنی بار بھی صابن کے ساتھ نہلاؤ یہ پاک نہیں ہوں گے۔ تو مشرک کی نجاست بھی ایسی ہی ہے۔ تو متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دل اور دماغ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، اور جسے باطنی طہارت حاصل ہو گئی اس کے متعلق فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تزکیہ کفر شرک اور بدعقیدگی کا تزکیہ ہے۔ اسی نجاست کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک نجس ہے، اس لیے وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ سن 9 ہجری کے بعد کسی مشرک کو حج بیت اللہ کی اجازت نہ تھی۔ تو بہرحال شرک جو ایک گندگی ہے جس سے انسان کا باطن جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ جب متقی لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے یقولون سلام علیکم، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو، اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون،
کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم انجام دیتے رہے۔ تو اعمال سے اگر اعمال قروب مراد ہے تو ظاہر ہے اس سے مراد ایمان کا وہ راستہ ہے جو متقیوں نے اختیار کیا۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی ایمان کی وجہ سے جنت کے گھر تک پہنچائے گا۔ اور اگر اعمال سے مراد اعضاء اور جوارح کے اعمال ہے تو یہ جنت میں داخلے کا ظاہری سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال اس کی کامیابی کا حقیقی سبب نہیں ہے، بلکہ حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اعمال انجام دینے کے بعد اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، یہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا۔ ظاہر ہے کہ یہ دل کا عمل ہے اور تصدیق قلب، تصدیق جو ہے دل کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو جنت میں داخلے کا اولین ذریعہ نوری ایمان ہے۔ پھر آگے نافرمانوں کے متعلق فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك، کہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے۔ مطلب یہ کہ نافرمان لوگ اپنے کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی اور مخالفت قرآن اور رسول کا اظہار کر کے فرشتوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور فرشتوں کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ غیب کے پردے اٹھ جائیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے پہنچ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر ان نافرمانوں کو مزید مہلت نہیں ملے گی، وہ عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ان کو یا تو فرشتوں کا انتظار ہے او یأتی یا امر ربک، یا اس بات کا انتظار ہے کہ تیرے رب کا مخصوص حکم آ جائے، تو اس سے عذاب ہی مراد ہے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، وہ بھی کفر اور شرک پہ اصرار کرتے تھے، رسولوں سے ٹھٹا کرتے تھے، کتاب الہی کو قصے کہانیاں بتاتے تھے، اور آج کے یہ مشرک بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں۔ وما ظلمهم اللہ، ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ زیادتی نہیں کی تھی، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، کفر اور شرک سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی اپنے آپ کو مستحق عذاب بنایا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو پہنچی ان کو وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھی، یعنی ان کو اپنے اعمال ہی کی سزا ملی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ وہ عذاب الہی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے نبیوں سے کہتے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب جسے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم جنت اور دوزخ کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ سب جو ہے تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا جس عذاب الہی کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ لوگ اسی عذاب میں مبتلا ہو گئے، اس دنیا میں بھی سزا کی مستحق ٹھہرے اور آگے آخرت کا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں میں سے منکرین اور متقین کے حالات بیان کر کے ان کے انجام سے آگاہ کیا، مشرکین مکہ اور بعد میں آنے والوں کو بات سمجھائی کہ کہیں تم بھی منکرین کے نقش قدم پہ نہ چلنا، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔